الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ 39 ورس نمبر 11 قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین کہو جو لوگ نے یعنی کہ ہم کو یہ کمان دیا گیا، امرت یعنی امر یعنی کمان دیا گیا، ان اعبد اللہ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، مخلص یعنی کہ خالص ہو کے اس میں کسی کا شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور صرف ہمارا جو دین ہے لہ الدین وہ اللہ کے لیے ہی رکھنا ہے۔ وہ امرت لأن اکون اول المسلمین، اور مجھے کمان دیا گیا ہے یعنی مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان بن جاؤں، یعنی کہ اللہ کو سبمٹ کرنے والا بن جاؤں۔ لأن اکون اول یعنی فرسٹ، سو کل انی اخافو یعنی مجھے ڈر ہے، اخافو یعنی خوف ہے، انی اسیتا کہ اگر میں نے اسیتا یعنی میں نے اگر ڈس اوبے کیا، اگر میں نے بات کو نہیں مانا، ربی اپنے رب کی، عذابن یوم عظیم تو مجھے بہت ہی بڑے عذاب اور ڈر ہے جو بہت ہی عظیم ہے، یعنی کہ وہ بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ یوم عظیم، یوم عظیم یعنی قیامت کا دن، سب سے بڑا دن، جس دن سب کا فیصلہ ہوگا، حساب ہوگا۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، قل اللہ عبد یعنی کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، قل کہہ دو کہ اللہ عبد مخلصین صرف اللہ کا ہو، کہ یہ دیکھو دوسری بار آیا مخلصین، عبد اللہ مخلصین لہ الدین، اور جو دین ہے وہ صرف اللہ کے لیے میں نے خالص کر کے رکھا ہوا ہے، اور میں عبادت صرف اللہ کی ہی کرنے والا ہوں۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ یعنی کہ تم اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کرتے ہو، قل کہہ دو ان الخاسرین وہ لوگ خاسر میں، خاسرین یعنی لوزرز یعنی کہ وہ نقصان پانے والے لوگوں میں سے ہوگے۔ خاسرین الذین خسروا انفسهم، اور انہوں نے اپنی نفس کو، انفسهم کو بھی لوزنگ کیا۔ وَأَهْلِيهُمْ یوم القیامت، وَأَهْلِيهُمْ یعنی کہ ان کی اولیاء یوم یعنی the day، وَأَهْلِيهِمْ یعنی اہلیہم یعنی فیملیز، لوگ ان کی فیملی، ان کے لوگ، یوم القیامت الی ذالک هو الخسران المبین، یعنی کہ صحیح میں کون ہوگا لوز کرنے والا؟ جس نے اپنی نفس کو، اپنے آپ کو لوز کیا، اور اپنی فیملی کو بھی قیامت کے دن میں، وہ دونوں، وہ اہلیکم یوم القیامت ان کو بھی لوز کرے گا۔ الی ذالک هو الخسران مبین، الخسران یعنی هو الخسران یعنی ڈبل لوس، ڈیول لوس، الخسران یعنی یہ پلورل ہے، یعنی ان کو مبین یعنی کلیئر اور پروفاؤنڈ اللہ نے بتا دیا ہے کہ ان کے دن قیامت الی ذالک ان سب لوگوں میں یہ لوگ جو ہوگے وہ بہت ہی نقصان میں اٹھانے والے ہوگے۔ اس کا ہندی میں ہے انت تم اس کے اترک جس کو بھی چاہو اللہ اپاسنا کرو، کہو کہ واستوک گھاٹے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن گھاٹے میں ڈالا۔ سن لو یہی اسپشٹ گھاٹا ہے، یعنی کلیئر پروفاؤنڈ اللہ بول رہا ہے کہ سن لو یہ جو گھاٹا ہے وہ سب سے بڑا اور اسپشٹ یعنی مبین یعنی کلیئر گھاٹا ہے، تم اپنے آپ کو بھی ڈال رہے ہو، اپنے فیملی کو بھی ساتھ میں ڈال رہے ہو۔ اگر تم چاہو تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی فیملی بولے اور اس کو بولو چلو بھائی تم کو معلوم ہے کہ یہ پلین کریش ہونے والا ہے، تو تم جانے دو گے اپنی فیملی کو اس میں کہ وہ تو کھاڑے میں کرنے والا ہے، تو کوئی پاسبل ہے کہ کوئی اس میں ٹکٹ بک کرے گا؟ اگر یہ جو بھی پلین کریش ہوا احمد آباد میں، اگر یہ پہلے سے معلوم ہوتا جس کو تو وہ بھیجتا اپنی فیملی کو۔ تو اللہ بول رہے کہ دنیا میں بھی لوگ پھر ایسا کیوں اپنے آپ کو بھی اور اپنی فیملی کو بھی کیوں ایسے گھاٹے میں ڈال رہے جہاں پہ تم کو معلوم ہے کہ وہ آگ میں گرنے والے ہو تم لوگ، وہ یہ تو پلین میں تو چلو تھوڑی دیر میں دکھ ہو گیا اور مر گئے، لیکن وہاں پہ تو وہ موت آنے والی نہیں ہے، وہاں پہ تو آگ میں جلتے ہی رہیں گے، تو تم اپنے فیملی کو اپنے آپ کو ایسے گھاٹے میں ڈالو گے؟ یہ اللہ سوال کر رہا ہے انسان کو، یعنی کہ تم اگر جس کو چاہتے ہو اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کو چھوڑ کے، تو پھر تیار رہو ایسے گھاٹے کے لیے۔
کیونکہ اللہ بتا رہے کہ ہم اپنی فیملی کو تو نہیں چاہتے، تو پھر آخرت میں کیوں تم ایسا کرنے جا رہے ہو کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے فیملی کو بھی اس میں ڈال رہے ہو نقصان میں. کیونکہ وہاں پہ کیا ہوگا اللہ بتا رہے لہم یعنی ان لوگوں میں، فوقہم مین اباؤ دیم، فوقہم یعنی اوپر سے، ذللا، اور ذلل یعنی بہت ہی ویٹس کے ساتھ میں اس کے اوپر سے آگ کو ڈالا جائے گا، من النار، آن دا ٹاپ آف دیم، ومن تحتہم، اور اس کے تحتہم یعنی بولتے ہیں نا کہ بلو، تحتہم یعنی جو نیچے سے، تلیے سے، جس کو ہم بولتے ہیں تہ خانہ بولتے ہیں نا، تہ خانہ، تو یہ عربی کا ورڈ ہے تحتہم یعنی بلو، کھانا یعنی تہ خانہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی انڈر گراؤنڈ بنایا ہوا چیز. تو تحتہم ذلل، کورنگ، ذلل یعنی زلال، سیڈڈ، سیڈو اس کا مطلب ہوتا ہے، امبریلا بھی ہوتا ہے. ذلل ذالک یخوف اللہ، یعنی کہ اللہ اپنے بندے کو اسی طرح سے ڈرا رہا ہے، بتا رہا ہے اللہ کا کہ یہ چیز بہی عباد ہی، یا عباد فتقون، کہ تم لوگ صرف اللہ کی عبادت کرو. یہ چیز اللہ بتا رہا ہے اس لیے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت مت کرو. ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کی چھایا ہوگی اور ان کے نیچے سے بھی. دیکھو چھایا یعنی ہم لوگ بولتے ہیں نا دھوپ ہوتی ہے تو ہم لوگ چھاؤں میں بیٹھتے ہیں نا کھڑے ہو کے، تو ان کی تو جو چھایا ہوگی وہی آگ کی ہوگی، جس کا مطلب بتایا نا میں نے، کل ذلل، ذلل یعنی کائنڈ آف دا، ایک چھتر، تم ایک امبریلا، کائنڈ آف دا چھایا. تو اللہ بتا رہے کہ آگ کی ہی ان کو چھایا ہوگی، یعنی جو دھوپ اور وہ نہیں ہوگی ان کو. جو اگر وہ چاہتے ہوگے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آگ سے بچ جاؤں، تو بھی ان کی جو کمپلیٹلی وہ آگ سے ہی کور ہوگا، ان کا جو گھر ہوگا نا وہ، یعنی یہاں پہ ہم کو چھت ہے نا، تو ان کی چھت کس سے ہوگی؟ آگ سے بنی ہوگی، یعنی وہ وہاں سے بھی جائیں گے تو بھی آگ ہی آگ ہوگی. ایسا بتانے چاہ رہے اللہ. تم دیکھو نیچے سے بھی آگ ہوگی، یعنی وہ کھڑے ہوگے وہاں پہ بھی آگ ہوگی، وہاں پہ بھی ٹھنڈک نہیں ہوگی اس کو کہ چلو میں جا کے اس میں کھڑا رہ جاؤں. زمین پہ زمین نہیں ہوگی، وہ آگی والی زمین ہوگی. سمجھ میں آیا؟ یہ عربی کا الفاظ ہے کہنے کا، جو اس کا ایکسپریشن ہے، جو ہم کو تو معلوم نہیں ہے کیسی وہ ڈائمنشن میں کیا ہوگا، لیکن یہ ایک احساس اللہ اس کو بتا رہا ہے کہ ذل کو زلال یخوف اللہ، کہ اللہ تمہیں اس چیز سے ڈرا رہا ہے، بتا رہا ہے. ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کی چھایا ہوگی اور ان کے نیچے سے بھی. یہ چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو. 17:39. اور جو لوگ والذین اجتنبوا، ڈسکارڈ یعنی کہ جنوب یعنی کہ جس نے نہیں مانا، الطاغوت یعنی تاغوت یعنی ان کے آئیڈلز، ان یعبدوہم، اور جس نے عبادت کی، وہ انابوا الی اللہ، لہم البشریٰ، بشریٰ یعنی گڈ نیوز، فبشر العباد، فبشر یعنی تم ان کو گڈ نیوز دے دو، بشارت دے دو اچھے خبر کی. یعنی کہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ والذین اجتنبوا، یعنی کہ جو دوسرے طاغوت کو جس نے عبادت نہیں کی، یعنی کہ جو لوگ شیطان اور ان کے طاغوت سے بچے کہ یہ وہیں اس کی اپاسنا کرے اور وہ اللہ کی اور ایکاگر ہوئے. کیا ہو گئے وہ؟ یعبدوہا وانابوا الی اللہ، یعنی کہ اللہ کی طرف وہ لوگوں نے اپنے آپ کو ڈیوٹ کر دیا. ان کے لیے تم شبھ سوچنا دے دو، تو میرے بندوں کو شبھ سوچنا دے دو. اللہ نے واپس کہا ان اللہ لہم البشریٰ فبشر العباد، اللہ نے واپس دوسری بار کہا کہ میرے بندوں کو یہ شبھ سوچنا دے دو، جس نے میری طرف ایکاگر ہوتے رہا ان کے لیے اللہ نے بشارت دی تھی. یہ جو 39:18 میں اللہ بتا رہا ہے کہ ہمیں اللہ کی باتوں کو، اللہ کے ورڈ کو فالو کرنا چاہیے جو قرآن میں بتایا گیا ہے. الذین یستمعون، یستمع یعنی سما یعنی سنو، قولا جو ان کے ورڈ ہے، قولا یعنی
वर्ड्स, कुल यानी कहो, कौला यानी वर्ड्स, ऑल वर्ड्स अरबी का मतलब होता है। फयत्तबेउना, यत्तबेउना यानी ताबेउ यानी फॉलो करो, ताबे बोलते हैं ना, इसके ताबे हो जाओ। फयत्तबेउना अहसनहु, अहसनहु यानी बेस्ट, हसन जिसको बोलते हैं ना, हसन हुसैन, तो ये नाम है ना, यहाँ से आया हुआ है। अहसनतु यानी सबसे अच्छा। ओलाए का लजीना यानी कि उन लोगों को, हादाहुम, हादाहुम यानी हिदायत, हादाहुमुल्लाह, अल्लाह की तरफ उनको हिदायत दे दी गई है। वो ओलाए का हुम उलुल अलबाब यानी कि अलबाब यानी जो इंटेलिजेंस रखते हैं, उलुल यानी उलुल अलबाब यानी कि जो लोग इंटेलिजेंस ही रखते हैं। अब इसका हम पढ़ेंगे हिंदी में। जो बात को ध्यान से सुनते हैं, अल्लजीना यस्तमिऊनल कौला यानी कि जो भी वर्ड अल्लाह ने बताया उनको ध्यान से सुनते हैं, फिर उसमें से श्रेष्ठ यानी सबसे बेस्ट अर्थ का अनुसरण करते, यानी कि फिर वो क्या करते, उसमें से फयत्तबेउना ताबे करते, अहसनतु उनमें से बेस्ट चीज को। यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने मार्गदर्शन ही दिया, और यही जो है वो बुद्धि वाले हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि कुरान में से अल्लाह ने बताया तो उनमें से झगड़ा करने लगे एक दूसरे के बीच में, और क्या बनाने लगे, उसी का फितना बनाने लगे। तो जो ऐसे बुरे लोग हैं अल्लाह उनके लिए बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो क्या करते हैं, कुरान में से पढ़ के उसमें से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, एक दूसरे से झगड़ते नहीं है, लेकिन उसमें से जो बेस्ट है उसको फॉलो करते, उसका उनको अनुसरण करते और बुद्धि से काम लेते। कि अल्लाह ने कुरान में बताया है तो हर एक इंसान अपने हिसाब से उसको समझेगा। तो हर एक की जो सोच होगी वो कुरान को अपने हिसाब से, अपनी, अल्लाह ने ये ऐसा लाइव बनाया है ये किताब कि जो उसको पढ़ेगा अपने हिसाब से वो उसमें से समझेगा। तो कोई उसमें से गहराई को समझेगा, किसी ने अपनी लाइफ को जिस तरह से किया होगा ना उस तरह से उसको वो चीज़ समझ में आएगी, अपनी लाइफ वो उसमें खुद झांक के देख पाएगा वो। तो हर एक की तो जिंदगी अलग अलग है, हर एक की लाइफ अलग अलग है, कोई बिजनेस करता है, कोई धंधा करता है, कोई नौकरी करता है, कोई काम करता है, कोई अकेला है, कोई फैमिली के साथ रहता है, तो हर एक अपने हिसाब से उसको समझेगा। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी ने और कुछ समझा उसमें से और तुम उसके साथ झगड़े करने लगो, नहीं भाई मैंने जो समझा ये सही है, तूने जो समझा वो गलत है, ऐसा अल्लाह ने नहीं कहा। अल्लाह की आयत में हजारों गहराई है, एक मीनिंग में हजारों मतलब होते। तो अल्लाह अपने आप को समझाता है, और अल्लाह जो बता रहा है कि इसमें से जो अच्छे बंदे उसमें से बेस्ट चीज को वो समझते और अनुसरण करते उसका, वो झगड़ते नहीं एक दूसरे के सामने कि तूने मैं इससे बड़ा समझाऊं, तू कम समझाए। तो इसी की वजह से ही झगड़े और सब फसाद होता है। तो हमको ऐसा नहीं करना। ये बहुत बड़ी आयत है, इसमें जो बहुत ही गहराई से अल्लाह ने बताया है और एग्जाम्पल भी दिया है कि वो अल्लाह को सुनते हैं और उसमें से बेस्ट चीज को अनुसरण करते। और यही वो लोग हैं, अल्लाह बता रहा है कि जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है, ये हिदायत वाले, बाकी तो सब गुमराही हो चुके जो झगड़ रहे अपने अंदर ही अंदर, और सबको तहमत दे रहे कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम बुरे इंसान हो, तुम इसका फॉलो नहीं करते तो तुम कॉम्प्रोमाइजर हो, या तुम घमंडी हो, या तुम हिपोक्राइट हो, ऐसा डायरेक्टली लेबल लगा देते। हालांकि ऐसा किसी को अल्लाह ने वो नहीं दिया, वो अल्लाह के हाथ में किसी को क्या देना नहीं देना। तो बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नल्लाहु इला इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफमन हक का, अफमन यानी अल्लाह बता रहे हक का यानी कि क्या जिस पर यातना की बात सिद्ध हो चुकी यानी कि हक हो चुकी, फिर क्या तुम ऐसे व्यक्ति को बचा सकते हो कि जो आग में है। यानी कि अल्लाह बता रहे अफमना, अफमना यानी कि वो लोग हक का अलैहि कलेमात, कलेमात यानी कि अल्लाह का वर्ड उसके ऊपर हक हो गया है, हक हो गया यानी कि अजाब का, कलेमतुल अजाब। देखो कितना ब्यूटीफुल अरबी है। अफमना हक का अलैहि कलेमतुल अजाब अफांता तुन केजू, तुन केजू यानी बचाना उसको, मिन फिन मन फिन नार, लिबरेट रेस्क्यू डिलीवर करना। अफवा अंता तुन केजू यानी कि तुम बाद में उसको आग में से बचा नहीं सकते जिसके लिए हक हो गया है। यानी अल्लाह जिसके लिए हक कर दिया है तुम कितनी भी कोशिश करो उसको नहीं बचा सकते। यानी कि तुम अपने आप को बलजबरी मत करो किसी को कि मैं तुझे हिदायत दे दूंगा। हिदायत अल्लाह के हाथ में है, जिसको अल्लाह चाहेगा हिदायत देगा। हम किसी के ऊपर बलजबरी नहीं कर सकते कि भाई तुम्हें ये मानना ही है। 39:20 द राइटियस, लेकिन जो लोग
اپنے پالنہار سے ڈرتے ہیں اور اس کے لیے سب سے اونچے اونچے محل ہے جن کے اوپر وہ اونچے بھون ہیں بنے ہوئے، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ دیکھو اس میں اللہ نے بھی آگ میں کیا بتایا کہ اوپر سے بھی آگے، نیچے سے بھی ان کا جو چھت ہے وہ بھی آگے، اور جو اس کا چلنے کا جس کو بولتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں فلور، وہ بھی آگ کا ہے۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا کہ اللہ بتا رہا ہے لکین الذین تقوا، تقوا یعنی کہ جس نے اللہ کا تقوا کیا، ربہم لکین الذین تقوا ربہم لہم، ان کے لیے گرفن، گرفن یعنی لافٹی مینشن، بہت ہی لگزریس گھر جس کو بولتے ہیں، عالیشان، من فوقہم اباؤ دیم، فوقہم یہ دیکھو اس میں جو سیم ورڈ یوز کیا ہے جو جہنم کے لیے یوز کیا تھا، سمجھ میں آیا؟ فوقہا غرفہ مبنیتو، بلٹ مبنیتو یعنی بنایا، بنیا یعنی بہت ہی اونچی عمارت جس کو بولتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک سٹرکچر بنایا، یہ جو ورڈ ہے نا بنایا جو ہم بولتے ہیں نا بنایا، تو یہ عربی کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے بلٹ ہائی، یہ ہم ہندی میں بھی استعمال کرتے ہیں، بنا لیا تم نے، تو یہ جو ورڈ ہے وہ اس کا مطلب مبینایا، مبنیتا یعنی کہ مبنیتا یعنی ایک بلٹ ہائی، تجری، تجری یعنی کہ وہ فلو کرتی ہے، من تحتہا، تحتہا دیکھو یہی ورڈ آیا، ہم نے دیکھا تھا نا اس میں تہ خانہ نیچے، تو ان کے نیچے سے تو نہریں بہ رہی ہوگی، تو وہ اس طرح سے جگہ تم دیکھ لو کہ وہ اللہ نے کس طرح سے بنایا ہوگا کہ وہ نیچے سے بھی نہریں بہ رہی ہوگی وہاں پہ، تم دیکھو ہر جگہ پہ تمہیں وہاں پہ اوپر اور نیچے سے ہی تمہیں وہاں پہ بہترین چیز دکھائی دے گی، من تحتہ الانہار، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف یعنی اللہ خلافی نہیں کرتا اپنے وعدے کی، لا یخلف اللہ المیعاد، میعاد یعنی پرومس، وعدہ اور میعاد دونوں ایک ہی ورڈ ہے، اس کا ایک ہی ڈیریویٹو ہے، وعدہ میعاد یعنی میعادہ، وعدہ وہ بھی میعاد ایک کائنڈ آف دا ڈیریویٹو ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ بتا رہا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلافی نہیں کرتا۔ 39:21 کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آکاشوں میں سے پانی اتارا، پھر اس کو دھرتی یعنی کہ تمہاری پرتھوی میں الگ الگ جگہ پہ اس کو جاری کر دیا، اس کے نہر، پانی کی نہریں ہر جگہ پہ اس کو جاری کر دیا، پھر وہ اسے وبھن پرکار کی کھیتیاں اس سے نکالتے ہیں، اس سے الگ الگ کھیت کی پیداش کرتے ہیں، پھر جب وہ سوکھ جاتی ہے زمین تو تم اس کو پیلا دیکھتے ہو۔ جب یہ کیسے ہو جاتی ہے؟ جب زمین سوکھ جاتی ہے تو پیلی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے پورا جو رنگ ہے وہ گرین میں سے پیلا ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو تنکا تنکا کر دیتے ہیں، وہ دیکھو تم پتے کو دیکھو، پیلا پتا تم ہاتھ میں لو تو کیسا ہو جائے گا؟ چورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نسندے اس میں سیکھ ہے بدھی والوں کے لیے، یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ تم دیکھو کہ اللہ نے پانی سے اس کو دیا، واپس اس کو کیسا تنکا تنکا کر دیا، تو یہ جو ساری چیزیں وہ اللہ کی قدرت ہے۔ ابھی تم دیکھو تمہیں اے سی کی ضرورت ہے، لیکن اللہ اگر اے سی کرنا چاہے تو پانی برسات کرے تو باہر کیسا ٹھنڈا ہو جائے گا پورے ارتھ کو، لیکن ہمیں تو کتنا پاور سے اس کو کرنا پڑتا ہے ٹھنڈک لینے کے لیے، پھر رات میں اجاس کے لیے ہم کو لائٹ کرنی پڑتی ہے، تو بھی یہ جو نیچرل لائٹ ہے ایسی لائٹ ہم نہیں بنا سکتے، تو وہ کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے۔ اے سی کی ٹھنڈک کے لیے کتنا ہے ہم کو ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے، اگر اللہ چاہے تو وہ ترنت گرمی کو نکال کے وہاں پہ اے سی لگا دے، کتنی ٹھنڈک ہو جاتی ہے بارش آنے کے بعد، اور ٹھنڈی میں بھی کتنی ٹھنڈک ہو جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں غور کرنے کی جیسی ہے بدھی والوں کے لیے۔ علم ترا ان اللہ انزل، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ علم ترا، علم ترا یعنی ترا یعنی کہ تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل، انزل یعنی اللہ نازل کرتا ہے، من السماء ما فصل لکم، فصل لکہ ینا بھی ہے، فی الارض یعنی زمین میں، اسپرنگ کو، انڈر گراؤنڈ ویلز یعنی کہ دیکھو پانی آتا ہے لیکن زمین کے اندر بھی پانی رہتا ہے نا، تم باہر سے بھی نکالتے ہو، زمین کو کھود کے بھی پانی نکالتے ہو۔ ثم یخرج،
युखरिजु यानी वो प्रोड्यूस करता है उसमें से बेही जरा प्लांट्स, जरा यानी प्लांट्स, क्रॉप्स, मुख्तलिफा वेरियस, मुख्तलिफ यानी अलग अलग टाइप के, वेरियस मुख्तलिफा एक टाइप के प्लांट्स नहीं है, उसमें भी कितनी सारी वेराइटी है। जैसे समुद्र में कितनी वेराइटीज है, इसी तरह प्लांट की भी कितनी वेराइटी है। अलवानोहु कलर्स, अलवानोहु यानी अलग अलग कलर के, मुख्तलिफ कलर्स के। सुम्मा यूही जो यानी कि जब उसके ऊपर विदर्स आता है, फतरहु देन तुम देखते हो, मुसफ्फरान वो टर्न उसका कैसा हो जाता है, येलो, सफर मुसफ्फरुन। सुम्मा यज अलहू और वो बाद में उसको बनाता है, यज अलहू यानी बनाता है, हुटामा, हुटामा यानी डेब्रिस, जिसको बोलते हैं कि एक काइंड ऑफ डेब्रिस, हतम, खत्म नहीं है, ये हुटामा है यानी कि डिवास्टेटर, उसको नाश कर देता है। इन्ना फी जाले का ले जिक्र यानी कि जो अल्लाह को याद करने वाले, ले उलिल अलबाब जो लोग बुद्धि से काम करते हैं उनके लिए इसमें निशानियां है। 39:22 क्या जिस व्यक्ति का सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया है तो वह अपने पालनहार की ओर से एक नूर की तरफ जा रहा है, तो विनाश से उनके लिए जिनके दिल अल्लाह ने अपने उपदेश के संबंध में कठोर कर दिए, ये लोग खुली गुमराही में। यानी कि जिसको अल्लाह ने हिदायत दी तो वो एक नूर है जो हम तो नहीं दिखाई देता। तुम देखो प्लेन में ऊपर से देखते हो तो क्या नीचे लाइट दिखती है ना, रात में तुम निकले थे तो कैसी लाइट दिखी थी। तो जो फरिश्ते हैं और जो अल्लाह है, जो ईमान वाला है ना, उनका नूर अभी लाइट हो या अंधेरो हो, उसमें से वो नूर उनका दिखाई देता है कि ये देखो ईमान वाला जा रहा है अर्थ पे। और जो दूसरे हो गए काफिर और जो शैतान वाले, उनको अंधकार हो गए, उनमें नूर नहीं होगा। तो पहले फरिश्ते वहां ऊपर से ही देख लेते होंगे कि ये देखो ये बंदा ईमान वाला है, कि उसका जो नूर होगा वो उनको लाइट उनकी अलग होगी, वो उसको हमको अभी नहीं दिखाई देगी और वो उनको दिखाई देती। ये चीज अल्लाह इसमें बता रहा है। अफोमन सरहा एक्सपांडेड, सरहल्लहु सदूरहु यानी कि जिसका दिल अल्लाह ने एक्सपांड कर दिया, सरहुल्लाहु सदरहु यानी दिल, लिल इस्लाम इस्लाम के लिए खोल दिया जिसको, फहुवा अला नूर मिन रब्बी वो अपने रब की नूर अपना रब का नूर के साथ में वो जा रहा है। फवैलुल और जो बुराई है उनके लिए, लिल कासियते जिसका लिल कासियते यानी जिसका दिल हार्ड कर दिया, कठोर कर दिया, कोलूबहुम यानी हार्ट, सुदूरु वो भी हार्ट होता है, कोलूब यानी वो भी हार्ट होता है। लेकिन देखो इसमें ग्रामर का कितना बेहतरीन उपयोग है। अल्लाह ने इसमें क्या कहा, लिल कासी का वर्ड किया तो इसमें कोलूब यूज किया। आगे में देखो सरहा किया तो उसके लिए सुदूर किया। दोनों हार्ट ही है, लेकिन वो वर्ड को मैच करने के लिए अल्लाह ने वो एक्सपेलिंग को, अगर यहाँ पे ये वर्ड किया होता अफमन सरहुल्लाह कोलूबहुम और इसकी जगह अफमन सरहुल्लाह सुदरहु, तो वो जो तुम जब कुरान को पढ़ते हो ना तो उसको राग के साथ में वो मैच होता है। अभी तो तुम इसको पढ़ोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इंसान कुरान को गहराई से समझेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि अल्लाह है जिसने इंसान को इतनी बारीक चीज से इतना बड़ा बनाया। तो अल्लाह ने कुरान भी इतना ही, उसका कुरान अल्लाह ने कहा है कि ये मेरा है तो कितना परफेक्ट होगा। तो इसका सबूत है, हर एक वर्ष में तुम्हें उसका सबूत मिलेगा कि देखो अफमन सरहुल्लाह, सरहु यानी एक्सपांड कर दिया, सुदूरहु लिल इस्लाम, और यहाँ पे क्या किया, फवैलुल यानी वैलु यानी कि बुराई, लिल कासियते यानी उसका दिल हार्ड कर दिया, कोलूबहुम समझ में आया, कासी का वर्ड यूज किया ना इसमें, लिल कासियते, तो इसके लिए अल्लाह ने कोलूब वर्ड यूज किया। फवैलुल लिल कासियते कोलूबहुम मिन जिक्रिल्लाह है यानी कि अल्लाह के जिक्र से जिसका दिल हार्ड हो गया है। ओलाइका फी दलाली मोबिन वो लोग खुली गुमराही में। तो देखा ये आयत में भी तुम्हें कितना बेहतरीन ग्रामेटिकल है, कितना बेहतरीन तरीके से उसका स्ट्रक्चर किया हुआ है अल्लाह ने, कि जो वर्ड को अगर यहाँ पे तुम लिल कासियते सुदूरहु करोगे तो अच्छा नहीं होगा। देखो फवैलुल लिल कासियते सुदूरहु मिन जिक्रिही या फवैलुल लिल कासियते कुलूबहुम मिन जिक्रिही, ये तो जब तुम पढ़ोगे ना तो उसकी रिदम आती है बोलने के अंदर, उसकी बेहतरीन एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है। ये कोई ऐसा इंसान ऐसी हर एक चीज में इतनी बारीकाई से नहीं कर सकता है।
اس لیے تو بولتے کہ یہ جو عربی ہے وہ ایکسلنٹ ہائیسٹ لیول کا عربی ہے. جو یہ عربی جو اسپیکر ہے اس کو تم بولو گے نا تو وہ لوگ تمہیں اس کی گہرائی بتائیں گے کہ یہ عربی کتنی ریچ لینگویج ہے قرآن کی. یہ لوگ جو بھی بولتے ہیں اس کا 1% بھی نہیں ہے. ابھی جو بولتے ہیں نا عربی وہ قرآن کا 1% بھی نہیں ہے. وہ بولتا ہے اتنی بہترین, ان کو معلوم ہے کہ کتنی بہترین لینگویج ہے. یہ تم عربی کے کوئی پروفیسر کو پوچھو تو وہ بتائے گا کہ یس, کیونکہ تمہیں تو معلوم ہی نہیں ہے, تمہیں عربی لینگویج تھا ہی نہیں تمہارا. اگر تمہارا ہندی لینگویج اور تب جب تم ہندی کو پڑھو بہترین لینگویج میں تو تمہیں سمجھ میں آئے کہ ہاں تم اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہو. یہ تو ہم ہندی اور عربی میں اردو والے کو زیادہ جلدی معلوم ہو جاتا ہے قرآن کو سمجھنا. اللہ نے سرو شریشٹھ وانی اتاری ہے. یہ دیکھو اس کے بعد میں ترنت اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً متشابہا, یعنی کہ اللہ نے یہ سرو شریشٹھ وانی اتاری ہے, ایک ایسی کتاب جو پرسپر ملتی جلتی بار بار دہرائی ہوئی. اس میں ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے جو اپنے پالن ہار سے ڈرنے والے, پھر ان کے شریر ان کے دل کومل ہو کر اللہ کی یاد کی اور کیندرت ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا مارگ درشن ہے, اس سے وہ مارگ دکھاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں. تو یہ دیکھو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی چیز اس کو تم 1000 بار پڑھو تو بھی تم اس سے بور نہیں ہوتے. تم کوئی چیز 1000 بار دیکھو تو تمہیں پھر وہ پسند نہیں آتی. تم ایک پکچر 2 بار 3 بار دیکھتے ہو, 10 بار دیکھتے ہو, 50 بار تو کبھی نہیں دیکھو گے. تو قرآن تو تم 1000 بار پڑھتے ہو پھر بھی تم کو اس میں سے کبھی بورنگ نہیں ہوتا. حالانکہ ایک ہی چیز 10 بار بتائی گئی ہے ڈفرنٹ طریقے سے. یہ بار بار تم وہی چیز پڑھ رہے ہو نا, ہم لوگ کیا پڑھ رہے, لیکن تم اس میں کبھی بھی بور نہیں ہوتے. یہ لائیو ہے اس کے لیے, کیونکہ اس میں ایسی چیز ہے, ایسی صفات ہے کہ انسان کبھی بھی اس سے بور نہیں ہوتا. اس سے تم سوال ڈھونڈنا چاہو تو تمہیں سوال مل جائے گا, کوئی اس سے صفا ملنا چاہے تو اس کو صفا مل جائے گی, کوئی اس سے صحیح راستہ پائے تو صحیح راستہ مل جائے گا, کوئی اس سے شیطان کا بننا چاہے تو وہ اسی طرف اللہ اس کو گمراہ کر دے گا, اس کو اس میں سے سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ نزل احسن الحدیث کتابہ متشابہہ, متشابہہ یعنی پرفیکٹ, مسانی, مسانی یعنی ریپیٹڈ, تقشعر, تقشعر یعنی کسارا یعنی کہ سیورنگ, ٹریمبل, منہ, تقشعر منہ جلود, سکینز یعنی جلود یعنی سکینز, الذین یخشون, اللہ کی یاد سے, ربہم, ثم تلینو, تلینو یعنی سافٹ. دیکھو اس میں اللہ نے دونوں چیز کو بتایا کہ تمہاری سکین جو سیورنگ ہوتی ہے, تلین یعنی تم ایک لین ہو جاتے ہو, سافٹ ہو جاتے ہو, جلودہم دیئر سکین, وقلوبہم اور ان کے ہاتھ, الی ذکر, اللہ کی یاد سے, الی ذکر اللہ, ذالک ھدی اللہ, یہ اللہ کی طرف ہدایت ہے, یہدی بہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے, من یشاء اس کو ہدایت دیتا ہے, ومن یضل للہ, اللہ جس کو چاہتا ہے یضل یعنی گمراہ کر دیتا ہے, فما لہو من ہادی, فما لہو من ہادی, یہ دین ناٹ ہم, نتھنگ کین گائڈ دیم, یعنی کہ اللہ جس کو گمراہ کرے تو اس کو تم ہدایت نہیں دے سکتے. اقیم الصلاۃ.